चले कि महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली सार्फिन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माली ज़रूरियात की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। सार्फिन से फ़ी यूनिट 1 रुपये 59 पैसे वसूल किए जाएंगे। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फाहद अमीन से। फाहद, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन पर एक और बम फोड़ा जा रहा है। बिजली सार्फिन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ डालने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जो है वो माली जरूरियात की दरख्वास्त जो है वो नेपरा में जमा करवा दी और बिजली महंगी करने की इस्तदा की गई है। सार्फिन से फी यूनिट 1 रुपये 59 पैसे जो है वो वसूल करने की दरख्वास्त जो है वो की गई है। दरख्वास्त माली साल 2024-25 के लिए जमा की गई है। दरख्वास्त में मुलाजमीन के कर्ज, नई भर्तियां, लीगल चार्जेस जो है वो शामिल है। दरख्वास्त में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, दफ्तरी ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह भी जो है वो शामिल किया गया और कहा गया है कि इससे जो है वो माली मामला जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं और बिजली की कीमत में जो है वो फी यूनिट 1 रुपये 59 पैसे जो है वो इजाफा किया जाए। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। उसके बाद फैसला किया जा सकेगा। फाहद अमीन तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की 460 बुलंदोबाला इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स और फायर सेफ्टी आलात की अदम दस्तियाबी का इंकशाफ हुआ है। शाह आलम मार्केट, अनारकली, बीदन रोड समेत बड़ी मार्केटों में फायर हाइड्रेंट्स का मंसूबा अल्तवा का शिकार है। अरबों रुपए का रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी इमारतें भी गैर महफूज हैं। डीसी, कमिश्नर ऑफिस, टाउन हॉल, रेवेन्यू और खजाना बिल्डिंग में फायर सेफ्टी आलात ही मौजूद नहीं। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की रिपोर्ट ने सरकारी और गैर सरकारी इमारतों का भांडा फोड़ दिया है। मजीद बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अहम इंकशाफ सामने आया है, बताइए इस बारे। देखिए, चूंकि शहर में जो आग लगती है इससे पहले जो SOPs है, कानून लागू करना होता है, वो तमाम तर जो कानून है वो सिविल डिफेंस की तरफ से करवाया जाता है और उसमें तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसके एंट्री एग्जिट को चेक किया जाता है, फायर हाइड्रेंट्स को चेक किया जाता है, फायर सेफ्टी अलार्म को चेक किया जाता है। मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं भी मॉल पर चले जाएं, शॉपिंग मॉल पर चले जाएं, इसके साथ साथ इवन के सरकारी बिल्डिंग्स में चले जाएं तो वहाँ पे ना तो फायर हाइड्रेंट्स नजर आते हैं और ना ही जो है वो फायर जो सेफ्टी अलार्म है वो नजर आते हैं। जबकि जैसे ही आग लगती है तो फिर आग के बाद खमियाजा जो है आम आवाम को, शहरियों को और इसके साथ साथ जो अगर सरकारी बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पर भी जो लोगों के रिकॉर्ड्स वगैरह पड़े होते हैं तो उसी मद में भी जो है आम आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ता है। मगर मौजूदा सूरत में बुलंदोबाला जो इमारत है 460, वहाँ पर भी जो है फायर सेफ्टी अलार्म जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो उनकी तारीखें जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं और इसी तरह जो है जैसे आज से 2 साल का सेंटर में आग लगी, उस बेस में आग लगी, जिला कचहरी में आग लगी, तो उस वजूद जो है बहुत सारी इमारतें हैं, प्राइवेट इमारतें हैं जहाँ पे आग लगती है, वहाँ पर जो है जो फायर अलार्म मौजूद नहीं होते। इवन के फायर हाइड्रेंट्स जो हैं जहाँ पर मौके पर जो है रेस्क्यू से पहले ही पानी से जो है आग बुझाने के हवाले से आलात लगाए जाते हैं, वो भी जो है वो भी नहीं लगे हुए। इस वाले से रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई है। 2 इदारों की रिपोर्ट है कि शहर में फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो बहुत उनकी किल्लत का सामना है जो कि नहीं मौजूद। इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी लात हैं वो भी जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स में मौजूद नहीं है, जिसमें वाटर टैप, C2 और फायर केमिकल समेत दीगर लात की मौजूदगी इल्तवा का शिकार है। इसी तरह फायर हाइड्रेंट्स, फायर अलार्म सिस्टम, ड्राई केमिकल पाउडर भी मौजूद इमरान, नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं, इंकशाफ तो हो गया है कि फायर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं है, सेफ्टी अलार्म्स मौजूद नहीं है, लेकिन अब अगली पेशरफ्त के लिए क्या लाहे अमल अपनाया गया है? ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक हादसा, पिकअप मोड़ काटते हुए उलट गई। हादसे में ड्राइवर जाम बहक हुआ है जबकि साथी शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की है। इसी अफसोसनाक खबर पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जैन अली से। जैन, बताइएगा जख्मी होने वाले शख्स की क्या हालत बताई जा रही है अब? जी बिल्कुल, ये सुबह के ठोकर के करीब का अफसोसनाक वाक़या है जहां पर एक पिकअप ने जो है वो टर्न लेते हुए जो है वो उलट गई थी और उलटने के बायस जो एक शख्स है वो शदीद जख्मी है जबकि दूसरा जो है वो जाम बहक हो गया है। इस हवाले से रेस्क्यू की जानिब से मौके पर पहुंचकर जो है वो जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जो जाम बहक होने वाले शख्स पे जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। जी, लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, आपका शुक्रिया।
ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اقبال ٹاؤن میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے وہ بڑا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو ہے وہ بڑا زبردست پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں، عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسے مجھے یہ جان کر بڑی حیرت بھی ہوئی کہ کافی سارے اسٹالز پہ جب میں نے پوچھا تو دوسری نسل سے، تیسری نسل سے، 78 سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، اور کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں پاکستان کا زر مبادلہ بچا رہے ہیں، اور کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایکسپورٹ کر کے یہاں پہ زر مبادلہ لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ بنائی جائیں اور اپنے زر مبادلہ کو بچایا جائے، اپنی اکانومی کو مضبوط کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہر سیکٹر میں موجودہ گورنمنٹ میں چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہاں پہ اتنے زبردست لوگ جو ہیں اپنے اس سائیڈ پہ بڑا تجربہ کار اور ایک بیک گراؤنڈ رکھنے والے، انہیں بھی بڑی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ فارماسیوٹیکل میں ہم جو ہے وہ اس ساری انڈسٹری کو لے کے تو پاکستان کے لیے انشاءاللہ زر مبادلہ پاکستان میں لائیں گی بھی، اور اپنا زر مبادلہ جو ہے وہ بچائیں گی بھی، اور اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ سر آپ اتحادی بھی ہیں گورنمنٹ حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ میں اور باقی کے سارے معاملات میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افراط زر تو نیچے آ چکا ہے لیکن مہنگائی نیچے نہیں آ رہی، خاص طور پر کھانے پینے کے اشیاء، ادویات کی بات کر لیں، میاں صاحب بتاتے رہتے ہیں کچھ بھی، یہ سب چیزیں کم ہوں گی، خاص طور پر ادویات کی چیزیں۔ دیکھیں حالات جو ہے نا وہ بڑے مشکل میں تھے، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے جب سے وہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ختم ہوئی تو پاکستان اگر آپ غور کریں تو بالکل کھائی کے دانے پہ کھڑا تھا، اور بڑا ہر سائیڈ پہ شور تھا ڈیفالٹ کا، مشکل کا، اور بہت ہی مشکل صورتحال تھی۔ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ شور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، افراط زر نیچے آیا ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، سٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے، بہت سارے اشاریے ہیں جو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں یا میڈیسن کے حوالے سے ہے وہ جس طرح سے نیچے آنا چاہیے نہیں آ رہا، تو توقع پنجاب کے اسکولوں میں 1,15,000 اسامیہ پر بھرتی کا یہ پلان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے عارضی اساتذہ کی بھرتیوں کا اعلان کر دیا۔ بھرتی کے لیے آن لائن درخواستیں 24 جنوری تک وصول کی جائیں گی۔ منتخب امیدواروں کے انٹرویو 25 جنوری کو لیے جائیں گے۔ منتخب امیدواروں کی فہرستیں آن لائن پورٹل پر 31 جنوری کو جاری کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو اساتذہ کی خالی سیٹیں ہیں ان پر مستقل تو نہیں لیکن عارضی ٹیچرز کی بھرتی کا جو پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ابتدائی طور پر جو ہے وہ 12,000 سے زائد ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے۔ عارضی بھرتیوں کے لیے درخواستیں آج سے آن لائن وصول کی جائیں گی۔ درخواستیں 24 جنوری تک جو ہے آن لائن جمع ہوں گی۔ منتخب امیدواروں کے انٹرویو 25 جنوری کو لیے جائیں گے۔ منتخب امیدواروں کی فہرستیں آن لائن پورٹل پر 31 جنوری کو جاری کی جائیں گی۔ اسکولوں میں 1,15,000 سے زائد خامیاں خالی پڑی ہیں۔ پنجاب بھر کے 42 اسکولوں میں ضرورت کے تحت اساتذہ کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ بھرتیاں 4 ماہ کے کانٹریکٹ پر یکم فروری سے 31 مئی تک ہوں گی۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد کانٹریکٹ میں دوبارہ توسیع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں کو یہ کہا گیا ہے کہ اسکول جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن جو طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور نجی اسکول پنجاب گورنمنٹ پاس پر آج سے آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ عمر کی حد 21 سے 45 سال مقرر کی گئی ہے۔ امیدواروں کی تعلیمی قابلیت ماسٹر گریجویٹ۔ جی ٹھیک ہے عاطف، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ تاحال حل نہ ہوا۔ ملازمین کی نومبر اور دسمبر کی تنخواہیں واجب الادا ہیں۔ ڈی جی اسپورٹس کی تنخواہیں کلیئر کرنے کی یقین دہانی بھی کسی کام نہ آئی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث ملازمین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ بتائیے کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں تنخواہیں ادا نہ کرنے کی؟ بالکل، اسپورٹ بورڈ پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق اسپورٹ بورڈ پنجاب کے ملازمین کی تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی جا سکی۔ ملازمین کی نومبر اور دسمبر کی تنخواہیں واجب الادا ہیں۔
خیال رہے کہ 2 ہفتے قبل میڈیا نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اسپورٹ بورڈ پنجاب کے ڈی جی نے فوری طور پر تنخواہیں کلیئر کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن تاحال ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ اسپورٹ بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان کی 2 ماہ کی تنخواہیں ادا کر دی گئی تھی، تاہم اسپورٹ بورڈ پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں عدم ادائیگی کی وجہ سے ملازمین شدید پریشانی کا شکار ہیں اور تاحال ان کی پچھلے 2 مہینے سے تنخواہیں جو ہیں وہ ادا نہیں ہو سکی۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود سے ڈی پی ایس لاہور کے ہونہار طلباء کی ملاقات، طلباء کو صدارتی ایوارڈ اسکاؤٹس اور چیف کمشنر پنجاب اسکاؤٹس ایوارڈ ملنے پر مبارکباد دی۔ کمشنر لاہور نے دونوں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی شیلڈز بھی دی ہیں۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید احوال جان لیتے ہیں، بتائیے عمران۔ دیکھیے، نیشنل اسکاؤٹس اجلاس کمشنر لاہور زید بن مقصود ڈی پی ایس لاہور کے ہونہار طلباء کی ملاقات ہوئی ہے۔ کمشنر لاہور کی ڈی پی ایس لاہور طلباء کے صدارتی ایوارڈ اسکاؤٹس اور چیف کمشنر پنجاب اسکاؤٹس ایوارڈ ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ اسی سلسلے میں ڈی پی ایس لاہور کے معیز اجمل کاکر کو نیشنل اسکاؤٹس میں بہترین کارکردگی اور نظم و ضبط پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اس وجہ سے ڈی پی ایس لاہور کے محمد فرقان طاہر کو پنجاب میں بہترین کارکردگی و نظم و ضبط پر چیف کمشنر پنجاب ایوارڈ ملا ہے۔ اس سے کمشنر لاہور زید بن مقصود نے دونوں طلباء کی ملاقات کی، جس پر کمشنر لاہور نے شاباش دی گریجویٹ وسیم جو ہے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر لاہور نے دونوں طلباء سے ایوارڈ جیتنے کے موقع پر تفصیلی بات چیت کی خوشی کا اظہار کیا۔ اس وجہ سے کمشنر لاہور نے دونوں طلباء کی حوصلہ افزائی شیلڈ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں طلباء کے ایوارڈ کی کارکردگی اساتذہ کے محنت والدین کے گاؤں کا نتیجہ ہے۔ کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ اسکاؤٹنگ تربیت سے طلباء تعلیمی اداروں اور معاشرے کے بہترین فرد بنتے ہیں، جبکہ اسکاؤٹس کیمپس نظم و ضبط اور ذمہ داری سکھاتے ہیں۔ اس والے سے اضلاع میں اسکاؤٹنگ فعال کیا جا رہا ہے۔ کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام ڈی سی کو اسکاؤٹس کیمپس کو بہترین طریقے سے منظم کرنے کے لیے ہدایت دے چکا ہوں، جبکہ تقریب میں پرنسپل ڈی پی ایس بریگیڈیئر ریٹائر خرم محمود اسکاؤٹس ٹیچرز اور والدین نے بھی شرکت کی۔ ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اہم ملاقات کے حوالے سے، اور مزید اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کمشنر لاہور زید بن مقصود سے ڈی پی ایس لاہور کے ہونہار طلباء کی ہوئی ہے۔ طلباء کو صدارتی ایوارڈ اسکاؤٹس اور چیف کمشنر پنجاب اسکاؤٹس ایوارڈ ملنے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ کمشنر لاہور نے دونوں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کمشنر لاہور زید بن مقصود سے ڈی پی ایس لاہور کے ہونہار طلباء کی ملاقات ہوئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں سورج کرنے بکھیرنے لگا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 9 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، تو دوسری جانب فضائی آلودگی نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 200 سے تجاوز کر چکی ہے، اور موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہی ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید۔ بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے سے سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہیں وہ لاہور میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 75% تک جا پہنچا ہے۔ اور اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے، تو آج کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز تک شہر لاہور کا ویدر جو ہے وہ کلیئر ہی ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو ان کی شدت میں بھی جو ہے وہ واضح کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ گزشتہ رات موٹر ویز کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ تمام تر ٹریفک کے لیے جو ہے وہ موٹر وے M2 کو کھلا ہی رکھا گیا تھا، مگر تاحال بھی شہریوں کو یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور غیر ضروری سفر کرنے کو ترجیح نہ دیں۔ البتہ اگر بات کی جائے تو طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بظاہر تو شہر لاہور میں سورج نکلا ہوا ہے، مگر پھر بھی شہری جو ہیں وہ گرم ملبوسات کا استعمال لازمی کریں۔
दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो आलूदगी के डेरे शहर लाहौर में बरकरार हैं। आज आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज़ कर गई है। और अगर मैं बात करूँ शहर के मुतअद्दिद इलाकों की, तो वहाँ भी सूरत हाल जो है वो कुछ इत्मीनान बख्श नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहाल अमेरिकन कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें, ताकि स्मोक से फैलने वाली और धुंध से फैलने वाली और सर्दी की शिदत में इजाफे से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं उनसे बचा जा सके। जी शुक्रिया।